Wuzra Akram, Member Parliament, the jury members of the National Amateur Short Film Festival, اور معزز خواتین و حضرات، اسپیشلی وہ والدین جن کے بچوں نے یہ 15 جو بچے کامیاب ہوئے ہیں اس نیشنل فلم فیسٹیول میں، ان کے والدین بھی یہاں موجود ہیں. آپ سب کو السلام علیکم. نیشنل ایمیچور فلم فیسٹیول ایک چھوٹی کڑی ہے ایک پاکستان کی جو نیشنل فلم پالیسی، جس کا انعقاد پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے 2017 میں شروع کیا. اور یہ پاکستان کی پہلی نیشنل فلم پالیسی اور پاکستان کی پہلی نیشنل کلچر پالیسی کو لانچ کیا گیا تھا. اور اس میں جو امپلیمنٹیشن فریم ورک تھا وہ اس وقت اس کی شروعات نہیں ہو سکی تھی، اور تمام چیزیں بنا دی گئی تھیں. فریم ورک اور امپلیمنٹیشن فریم ورک بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بینیفٹس جو فلم میکرز کو، پروڈیوسرز کو، ایکٹرز کو ملنے تھے وہ نہیں مل سکے. پوری دنیا فلم میکنگ کو اور فلم پروڈکشن کو اب صرف فلم کے تناظر میں اور انٹرٹینمنٹ کے تناظر میں نہیں دیکھتی، بلکہ فلم میکنگ کو ایک ہولسٹک ویو، جس کے اندر اسکرین ٹورزم ہے، جس کے اندر ایجوکیشن ہے، جس کے اندر نیریٹو بلڈنگ ہے، جس کے اندر اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافت کی وہ زبان ہے جو فلم کے ذریعے ایز اے ٹول ہم ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان اس کو استعمال کرتے ہیں. آنریبل پرائم منسٹر, I know you have a keen interest in Pakistani cinema, music and culture. لیکن پاکستان کی فلم 1948 میں پہلی ڈیبیو فلم جو پاکستان کی فلم انڈسٹری شروع ہوئی تھی، تو لاہور واز دی ہب آف دا پاکستانی فلم پروڈکشن. اور پہلی فلم تیری یاد سے یہ فلم میکنگ پروڈکشن پاکستان میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور بہت ہی روبسٹ اور وائبرنٹ پاکستانی فلم انڈسٹری تھی. سلور اسکرین لالی ووڈ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہم سب بڑے ہوئے یہ نام سن کر. اور اس وقت پاکستان کا بیانیہ بھی بہت بہتر تھا. ہم لوگ میوزک کے ذریعے، اپنی ثقافت کی زبان کے ذریعے، اپنے کلچر، اپنی ہیریٹیج، اپنی فلمز کے ذریعے پوری دنیا سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. جو اسکرین ٹورزم تھا پاکستان کا وہ بہت وائبرنٹ، کلرفل اور ڈائیورس تھا. اور پاکستان 1971 میں فورتھ لارجسٹ فلم پروڈیوسنگ کنٹری تھی پوری دنیا میں. اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیمانڈ تھی اور جو ریزیلینس تھی فلم انڈسٹری کی پاکستان کے اندر، وہ ڈیمانڈ ڈریون تھی. پاکستانی لوگ جو تھے وہ اپنی ثقافت کے بارے میں اسکرین پہ دیکھنا پسند کرتے تھے اور اسی کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے تھے. بہت سے ایسے ایکٹرز تھے جن کی وجہ سے پاکستان کو پہچانا جاتا تھا اور جو پاکستان کی پہچان بنے. لیکن ٹورڈ لیٹ 70s ایک بہت ڈکلائن اور ڈپ آیا پاکستانی فلم انڈسٹری کا. اور اسی کی وہ اگر آپ پیرلرلی کو ریلیٹ کریں تو وہی وہ وقت تھا 25-30 سال جب پاکستان کے بیانیے کو بھی فرق پڑا، اور ہمارا جو اسکرین کے اوپر ہمارا امیج تھا، ہماری پرسیپشن تھی، ہمارا بیانیہ تھا، وہ کمزور ہوا. کیونکہ آؤٹ سائڈ پاکستان جو بھی اسکرین پہ نظر آتا تھا وہ دہشت گردی تھی، انٹالرنس تھی، ایکسٹریمزم تھا، ٹیررزم تھا. اس کو دیکھا اور کیونکہ پاکستانی فلم انڈسٹری خاموش ہوئی، ہماری ثقافت کی، ہماری کلچر کی، ہماری تہذیب کی، ہماری ٹالرنس کی،
ہماری ڈائیورسٹی کی زبان بھی خاموش ہوتی چلی گئی، اور جو سوچ کا دھارا تھا جو نیریٹو بلڈنگ میں سب سے کلیدی کردار ادا کرتا ہے وہ بھی رک گیا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب سوچ کا دھارا رکتا ہے تو بہت سی جو بڑی وائبرنٹ تہذیب ہوتی ہے، کلچر ہوتی ہے، وہ بھی اس پہ بھی اندھیرا چھا جاتا ہے. لیکن دوبارہ سے 2011 میں کیونکہ اتنی ریزیلینٹ تھی فلم انڈسٹری تو اس کا ریوائول شروع ہوا، اور ہماری نوجوان نسل نے، نئے پروڈکشن ہاؤسز نے، نئے پروڈیوسرز نے اس میں حصہ لینا شروع کیا کیونکہ پوری دنیا میں صرف فلم ہی وہ واحد میڈیم تھا، اسکرین ٹورزم وہ واحد میڈیم تھا جو ملکوں نے استعمال کرنا شروع کیا اپنے بیانیے کے لیے اور اپنی نیریٹو بلڈنگ کے لیے، اور پھر سوشل میڈیا اور نیریٹو بلڈنگ کے لیے، اور پھر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی ریولیوشن کے ساتھ ساتھ جو شارٹ فلم تھی وہ اپنی اہمیت اختیار کرتی گئی، اور جو پاور آف شارٹ فلم تھی. آنریبل پرائم منسٹر، آپ نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا. ابھی حالیہ جو سیلاب آئے اس کے اندر آپ نے یہ ذمہ داری دی کہ شارٹ فلم بنائیں تاکہ آپ اپنی سٹوری کو پوری دنیا میں ایکسپلین کر سکیں، اور اسی شارٹ فلم کی وجہ سے بہت سی موبلائزیشن ہوئی انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. تو یہ پاور ہے آف شارٹ فلم. آپ کی سربراہی میں کیونکہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ میٹنگز ہوئیں اور آپ سب کے لیے بھی ایک انفارمیشن کہ میں نے جب پچھلی دفعہ فلم پہ کام شروع کیا تو آنریبل پرائم منسٹر واز دا چیف منسٹر آف پنجاب، اینڈ آئی وینٹ ٹو ہیم اینڈ آئی سیڈ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو فلم کا سبجیکٹ ہے وہ پالیسی کے علاوہ صوبائی ہو گیا ہے، تو آپ انٹرٹینمنٹ ٹیکس اس وقت لگا کرتا تھا ان سنیماز. تو ان کو میں نے درخواست کی ایز چیف منسٹر کہ آپ اس کو ختم کر دیں، اور انہوں نے کیونکہ ہی ریئلائز دی امپورٹنس آف دا اسکرین اینڈ کمیونیکیٹنگ تھرو اسکرینز اینڈ دیز میڈیمز اینڈ ٹولز، سو اسٹریٹ اوے پنجاب کے اندر وہ انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی سنیماز پہ ختم کر دی گئی تھی. اور پھر فلم فائنانس فنڈ بھی قائم کیا گیا تھا جو بعد میں ختم کر دیا گیا. تو آنریبل پرائم منسٹر ایز وی اسٹینڈ 2022 budget, we launched our first film implementation framework جس کے اندر پاکستانی فلم انڈسٹری پروڈکشن، imports, duties, entertainment taxes, income is all tax exempted in Pakistan, the only country around the world. کیونکہ اس ریجن میں بھی قطر، سعودی عربیہ، ایران، ٹرکی، ان سب کی فلم انڈسٹری نے پچھلے 10 سال میں صرف ان ٹیکس بریکس کی وجہ سے فلرش کیا ہے. اور اب پاکستان کی بھی انڈسٹری از کمپلیٹلی ٹیکس فری. جو فلم میکرز ہیں، ینگ فلم پروڈکشن میں جو لوگ ہیں، ان سب کے لیے اس وقت فلم انڈسٹری زیرو ٹیکسیشن کے اوپر ہے. یہ جو initiative ہے the National Film Festival initiative, I would like to thank the ISPR also for access to different locations and facilitating the young students in the filmmaking with the Ministry of Information. I would like to thank also. اس کے بعد آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ 15 اسٹوڈنٹس تو وہ خوش نصیب اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اسکالرشپ مل رہی ہے. اٹس فلی فنڈیڈ اسکالرشپ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دبئی پورٹس فار دیٹ آلسو فار فلی اسپانسرنگ اٹ اینڈ encouraging the young students to go and participate in the filmmaking in New York Film Academy in Australia. I would also like to share here that we through Higher Education Commission we are launching filmmaking curriculum in the universities across Pakistan. تو جو لوگ
پاکستان. تو جو لوگ پاکستان میں بچے ہیں وہ بھی جو ان کمپٹیشنز میں کامیاب نہیں ہوتے لیکن حصہ لیتے ہیں وہ اب پاکستان کے اندر فلم میکنگ کریکولمز کے ذریعے فلم میکنگ سیکھ سکیں گے. یہ ایک انیشیٹو جو ہے وہ تھا مجھے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. اور ایک آرٹسٹ فنڈ آپ کو یاد ہوگا آنریبل پرائم منسٹر لاسٹ ٹائم بھی آپ نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا تھا کہ فلم میکنگ تو ایک پروفٹ میکنگ جو کہ پاکستان میں نہیں ہے ابھی، لیکن جو آرٹسٹس ہیں ان کے لیے کمپلیٹ سپورٹ کے لیے ایک فلم آرٹسٹ فائنانس فنڈ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جس کے اندر ان کی میڈیکل انشورنس کے لیے کمپلیٹ بندوبست کیا جا رہا ہے اور جو وزارت کی طرف سے اناؤنس کیا جائے گا. Once again, I would like to thank all the participating universities across the country, also the sponsors of the 15 student scholarships who are encouraging the students from Pakistan to participate in the filmmaking. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ انڈسٹری اسی طرح فلرش کرتی رہی تو آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کا وہ بیانیہ جس کے اندر پاکستان ایک ٹالرنٹ سوسائٹی، ایک وائبرنٹ سوسائٹی، پاکستان کی تہذیب کلچر جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ بہت اچھی طرح اور مثبت طریقے سے پہچانا جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. Thank you very